دنیا میں ایک ایسا سفر ہر سال ہوتا ہے جس میں کروڑوں لوگ پیدل سفر کرتے ہیں۔ کوئی پیدل چل رہا ہوتا ہے، تو کوئی شدید گرمی میں چل رہا ہوتا ہے، تو کوئی سینکڑوں میل کا سفر طے کرتا ہے، لیکن ان سب کی منزل ایک ہوتی ہے: کربلا۔ آخر ایسا کیا ہے کہ کربلا کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے؟ آخر وہ کون سی محبت ہے جس میں لوگ اپنی آسائشیں اور سکون کی زندگی چھوڑ کر طویل پیدل سفر کرتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ہے اربعین امام حسین علیہ السلام۔ اربعین کیا ہے؟ اربعین عربی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے 40، یعنی عاشور کے 40ویں دن سے لاکھوں لوگ عراق کے مقدس شہر کربلا کا سفر کرتے ہیں، جس میں دور دراز علاقوں سے لوگ پیدل چل کر حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سفر طویل ہوتے ہیں، گرمی شدید ہوتی ہے، لیکن سب کی زبان پر صرف ایک نام ہوتا ہے: یا حسین۔ یہ صرف ایک شہر تک پہنچنے کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محبت کا سفر ہے، یہ ایک عشق کا سفر ہے، یہ ایک وفا کا سفر ہے، یہ ایک حق کے راستے کا سفر ہے۔ اربعین امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے عاشور اور کربلا کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس نے تاریخ بدل دی۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک ایسا نظام تھا جو حق اور انصاف کے مخالف تھا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تو اپنی زندگی بچا سکتے تھے، امام حسین علیہ السلام چاہتے تو اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر خوشی سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حق کا راستہ اختیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت علیہ السلام اور اپنے باوفا اصحاب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تعداد بہت کم تھی، لیکن عزم بہت عظیم تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر اپنے اہل بیت اور اپنے باوفا اصحاب کی جان حق کی راہ میں قربان کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا: حق کے راستے میں تعداد معیار نہیں رکھتی، بلکہ حق کے راستے میں کردار اہم ہوتا ہے۔ ظلم کے سامنے ہمیشہ خاموش رہنا مشکل کا حل نہیں ہوتا۔ لوگ اتنا طویل سفر آخر پیدل ہی کیوں کرتے ہیں؟ کئی دن تک دھوپ میں کیوں چلتے ہیں؟ کئی دن تک تھکن اور مشکلات کو کیوں برداشت کرتے ہیں؟ زائرین امام حسین علیہ السلام کا ہر قدم ایک عہد ہے، ایک محبت ہے اور ایک پیغام ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کو نہیں بھولے ہیں۔ صدیاں گزر گئی، زمانہ بدل گیا، دنیا بدل گئی، لیکن امام حسین علیہ السلام کی قربانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ زائرین کا ہر قدم گویا یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم حق کے راستے کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور یاد رہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے ایک روایت آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل سفر کرتا ہے تو اللہ ہر قدم کے بدلے میں اس مؤمن کے نام اعمال میں جنت لکھتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کے نام اعمال میں نیکی لکھتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس بندہ ظاہر کا ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ کربلا کے راستے میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ راستے کے دونوں طرف ہزاروں موقف قائم ہیں۔ یہ راستہ تقریباً 80 کلومیٹر کا ہے، نجف سے کربلا، اور یہ نجف سے کربلا کی طرف آنے والا ایک راستہ ہے، اور اسی طرح کے 2-4 اور راستے ہیں، لیکن جو مشہور ہے وہ نجف سے کربلا 80 کلومیٹر ہے، اور اس 80 کلومیٹر کے تمام طویل راستے پر ہر طرف آپ کو مواقف نظر آئیں گے جو زائرین کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ یہاں زائرین کو کھانا دیا جاتا ہے، انہیں پانی مہیا کر کے دیا جاتا ہے، اور انہیں
چائے کی سبیل پیش کی جاتی ہے اور زائرین کرام کو آرام کرنے کے لیے جگہ فراہم کی جاتی ہے، ایئر کنڈیشنر جگہ ہوتی ہے اور ہر شخص یہاں پر خدمت کرنا چاہتا ہے اور یہ کام یہاں کے لوگ دل کی خوشی سے کرتے ہیں اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا۔ یہاں ہر شخص خدمت کرتا ہے، کوئی کھانا پیش کرتا ہے، کوئی پانی پیش کرتا ہے، تو کوئی زائرین کے پاؤں دبا رہا ہوتا ہے، کوئی زائرین کے والکر کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کے بچوں کو کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی ان کے بچوں کو کھانا اور چیزیں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں لوگ گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ زائر امام حسین ہمارے گھر میں آئے۔ یہاں انسانیت، محبت اور مہمان نوازی کے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو الفاظ سے بیان کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سفر میں دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ اس سفر میں شریک ہوتے ہیں، جہاں زبانیں مختلف ہوتی ہیں، ثقافتیں مختلف ہوتی ہیں، کلچر مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا رہنا کرنا مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ واحد راستہ ایک کربلا ہے جہاں مختلف ثقافتیں، مختلف زبانیں، مختلف، لیکن جب وہ ان تمام اختلافات کے باوجود کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں تو سب کی زبانوں پر، سب کی دلوں میں صرف ایک نام ہوتا ہے، یا حسین ابن علی۔ یہاں ہر زائر کی ایک اپنی کہانی ہوتی ہے، یہاں پر آنے والا ہر زائر اپنے ساتھ ایک کہانی لے کر آتا ہے۔ کوئی شخص اپنی مشکلات کو لے کر در حسین پر آ جاتا ہے تو کوئی اپنی مشکلات کے حل کے بعد امام حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سفر میں شریک ہوتا ہے۔ کوئی امید لے کر آتا ہے تو کوئی صرف اس لیے آتا ہے کہ اس کی دل میں شدید محبت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہاں پہلی مرتبہ آ رہے ہوتے ہیں اور بعض ہر سال آتے ہیں، کیونکہ کربلا صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا ایک احساس ہے، کربلا ایک محبت ہے اور کربلا ایک پیغام ہے۔ بین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیدل چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اربعین ایک پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن حق کے راستے کو چھوڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ راستہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظالم طاقتور ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں اپنے خون کے ساتھ ایک ایسا پیغام لکھا ہے جس کو تاریخ مٹا نہیں سکتی، اور آج جب لاکھوں زائرین، کروڑوں زائرین کربلا کی طرف پیدل چلتے ہیں تو گویا تاریخ ایک عظیم پیغام کو دہرا رہی ہوتی ہے اور اسے زندہ رکھ رہی ہوتی ہے۔ کئی دنوں کے طویل سفر کے بعد زائر جب کربلا کے قریب پہنچتا ہے اور اس کی نظر گنبد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑتی ہے تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان تھکن بھول جاتا ہے، قدم تیز ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور دل میں صرف ایک صدا بلند ہوتی ہے، لبیک یا حسین۔ اس لمحے زائرین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ہر قدم، ان کی ہر تکلیف، ان کی ہر تھکاوٹ اور اس کا ہر آنسو اپنی منزل کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہر سال لاکھوں کروڑوں زائرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سفر کرتے ہیں، دھوپ میں سفر کرتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں اور مشکلات میں سفر کرتے ہیں، کیونکہ کچھ سفروں کو میلوں سے نہیں ناپا جاتا بلکہ دل کی آواز سے ناپا جاتا ہے۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو نقشے پر موجود جگہیں نہیں ہوتی بلکہ دل میں ابھرنے والی ایک آواز ہوا کرتی ہیں، اور اربعین کا سفر یہ ایک وفا کا سفر ہے، اربعین عشق کا سفر ہے، اربعین ایک پیغام ہے، اربعین ایک عہد کا سفر ہے، اور اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا سفر ہے۔